ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، نومبر کی 5 اور جمادی الاول کی 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے سکریٹریٹ لیہ میں محکمہ جاتی سیکرٹریوں اور محکمہ کے سربراہوں کے ساتھ جاری پروجیکٹ کے کاموں اور آنے والے پروجیکٹوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. ایل جی موصوف نے سیکرٹریوں سے کہا کہ وہ اپنے ذمہ داریاں پوری تندہی کے ساتھ انجام دیں اور ان کی منظوری کے لیے ایل جی کو پیش کرنے سے پہلے معاملے کا مطالعہ کریں. انہوں نے انتظامی ضرورت اور قانون کے مطابق ایل جی کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقامی لوگوں کو بروقت امداد فراہم کرنے کے لیے حادثات اور قدرتی آفات کے معاملات میں مالی امداد کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ضرورت ہے. ایل جی نے سول سروس بورڈ کا آئین، مسودات تیار کرنے، گزٹڈ اسامیوں وغیرہ کے لیے بھرتی کے قوانین کے مسودے کی تجدید، لداخ یونیورسٹی میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے ساتھ نئے وائس چانسلر کی تقرری، لداخ میں سرکاری انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کے قیام پر پیش رفت، لداخ کے طلباء جو جموں و کشمیر کے نجی کالجوں سے بی ایڈ کورس کر رہے ہیں کے لیے لداخ میں ایک امتحانی مرکز قائم کرنے، جے کے یو ٹی کے ساتھ افرادی قوت کی تقسیم کا مسئلہ، لداخ اور ہماچل پردیش کے درمیان سرحدی مسئلہ، ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کے لیے ایم آر آئی مشین کی خریداری، لداخ کے 50 طلباء کا گجرات میں کیمپ کا دورہ، مرکزی حکومت کی طرف سے یو ٹی لداخ کے مختلف محکموں کے لیے آؤٹ سورس عملہ، جموں و کشمیر کے تربیتی مرکز میں نئے بھرتی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تربیت اور چوری کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت اور دیگر مسائل پر سیکرٹریوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. نیو متحری ماڈل پبلک اسکول قربتھنگ میں نرسری اور کے جی کلاس کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں. جدید طرز کی سہولیات سے لیس یہ اسکول مناسب اور محفوظ ماحول میں بچوں کو والدین کی امیدوں کے مطابق پروان چڑھانے کے لیے وعدہ بنے. ہمارے سہولیات ہیں جدید طرز کے مخصوص فن زون، اخلاقی و روحانی رہنمائی، انٹریکٹیو پینل سے آراستہ اسمارٹ کلاس روم، کے جی ٹرین ٹیچرز، ٹرانسپورٹ سہولیات، سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، محفوظ، مناسب اور کشادہ ماحول. یاد رہے ہر کلاس میں صرف 30 اسٹوڈنٹس کو ہی ایڈمیشن دیا جائے گا. تو دیر کس بات کی؟ آئیے اور اپنے بچوں کے ایڈمیشن کو یقینی بنائیے. رجسٹریشن 15 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کارگل، خمینی ٹاور کارگل، یا ان نمبرات پر ڈائل کریں 7889462653، 9419996663، 9469376055. ہائی الٹیٹیوڈ انوائرنمنٹ اینڈ ایجوکیشن الائنس یونیورسٹی آف لداخ کے تعاون سے لداخ یونیورسٹی کے کرگل کیمپس میں لداخ کے حیاتیاتی تنوع خطرے میں ہے کے عنوان پر ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام میں ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفات جان بطور مہمان خصوصی، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر آر ڈی کوآپریٹو فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف انجینئر پونچو ٹاشی مہمان ذی وقار کے طور پر موجود تھے. دیگر شرکاء میں ڈاکٹر محبوب علی انچارج ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی آف لداخ، ڈائریکٹر ہیڈ لداخ افتخار حسین اور وائلڈ لائف کے اسسٹنٹ پروجیکٹ آفیسر محمد کاظم، نیز یونیورسٹی آف لداخ کے پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز موجود تھے. ممبر پارلیمنٹ لداخ نے لداخ کی بھرپور حیاتیاتی تنوع کے بارے میں بیداری پیدا کرنے پر اس طرح کے پروگرام میں حصہ لینے پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ میں ان کے اقدامات کے لیے مختلف تنظیموں، خاص طور پر ہیل اور WWF کے رضاکاروں کی کوششوں کی تعریف کی. محمد حنیفہ جان نے
علمی اور دانشور برادری کو یقین دلایا کہ ان کے اقدامات کی حمایت کریں گے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ قوم سازی اور منصوبہ بندی کی کوششوں، خاص طور پر لداخ کی مستقبل کی ترقی کے لیے ان کی قیمتی معلومات پر غور کیا جائے گا۔ ایگزیکٹو کونسلر پنچوکٹاشی نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے ہیل کے ڈائریکٹر کی تعریف کی۔ انہوں نے اسکالرز، دانشوروں اور کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز کو حیاتیاتی تنوع اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے کوششوں میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ LHDC کرگل ان اہم مسائل کے حل اور حمایت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے۔ اس موقع پر ہیل کے ڈائریکٹر افتخار حسین نے حیاتیاتی تنوع پر ایک مفصل پریزنٹیشن دی، جس میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے حکمت عملیوں اور منصوبوں کا خاکہ پیش کیا، اور آخر میں مہمان خصوصی کے ہاتھوں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اتر پردیش کے مدارس میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے، جس میں عدالت نے مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB پاڑیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے اپنے فیصلے میں UP مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا۔ بینچ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ مذہبی کتابیں پڑھنے سے مدارس غیر آئینی نہیں ہو جاتے۔ عدالت نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ تعلیمی معیار پر نظر رکھیں مگر مداخلت سے گریز کرے۔ بینچ نے کہا کہ محض کسی قسم کی مذہبی تربیت یا ہدایت کی وجہ سے کوئی قانون غیر آئینی نہیں ہو جاتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر غلطی کی کہ اگر قانون سیکولرزم کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست تعلیم کے معیار کو بہتر کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے بینچ کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ ایکٹ ریاست کی مثبت ذمہ داری کے مطابق ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تسلیم شدہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کم از کم قابلیت حاصل کریں، جس سے وہ معاشرے میں مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ دنیا کی سپر پاور سمجھے جانے والے امریکہ میں آج نئے صدر کی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ نائب صدر کملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ اس بار امریکی عوام 47ویں صدر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں امیدوار اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ موصول اطلاع کے مطابق شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ کیا ہے کہ دہشت گرد اسرائیل نے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں شہری علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے شامی وزارت دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فضائی حملہ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کی سمت سے کیا گیا ہے اور اس سے صرف مادی نقصان ہوا ہے۔ دریں اثنا دہشت گرد اسرائیلی فوج نے اس حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اکتوبر کے اوائل میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے والے حملے کے بعد دمشق پر اس کے قریب پہلا حملہ تھا، جس میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعید زینب کا مضافاتی علاقہ حزب اللہ کے حامیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی دہشت گرد اسرائیل اس علاقے پر کئی بار حملہ کر چکا ہے۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے القصا سویب محلے میں 4 اسرائیلی دہشت گرد فوجیوں اور ایک مرکبہ ٹینک پر ایک طاقتور بم سے حملہ کیا ہے۔ القسام نے ایک اور بیان میں بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے پیر کو شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے مرکز میں المین سعیدہ اسپتال کے پاس ایک گھر کے اندر داخل ہو کر جہاں اسرائیلی فوج موجود تھے راکٹوں سے حملہ کیا۔ القسام نے بتایا کہ اس حملے میں اس گھر کے اندر موجود سبھی اسرائیلی فوج ہلاک اور زخمی ہو گئے۔
اس کے ساتھ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو السریہ قدس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں غاصب صہیونی فوج کی ایک بختربند گاڑی پر ثاقب بم سے حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ اور جنوبی لبنان میں اس کے 19 فوجی زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔